اللهم بارك على محمد. تھوڑی آواز کھولو. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارا سب کا خالق و مالک ہے اور ہم سارے اللہ کے بندے ہیں. ہم میں سے ہر انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کے احکامات سننے کا، انہیں سمجھنے کا اور ان پہ عمل کرنے کا پابند ہے. دین اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کسی خاص انسان کے لیے ہی مختص کی گئی ہو. دین سب کے لیے ہے. سب کو سمجھنا اور سب کے لیے اس پہ عمل پیرا ہونا یہ وجوب شرعی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زبان نبوت سے
ارشاد فرمودہ ہر بات کو اپنے لیے سمجھتے تھے. اگر کوئی فضائل و محاسن بیان ہو اس پہ بسا اوقات انسان بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ خوبیاں ساری، یہ نعمتیں ساری میرے لیے ہیں. اور اگر تنبیہات، وعید اور گناہوں پر عقاب و عذاب کا تذکرہ ہو تو انسان غافل ہو کے بیٹھ رہتا ہے کہ یہ تو کوئی اور کرتے ہیں، میں تو ان سے مستغنی ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں آیات کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرو. تفسیر و حقیقت کچھ اور تھی، لیکن ایک انصاری صحابی جو بلند آہنگ، بھاری لہجے والے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ میرا تو لہجہ بہت بلند ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے تو اعمال گئے. حتیٰ کہ اسی پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے. ہمارا مدعا یہ ہے، یہ جو ایک طریقہ ہے نا کہ کہنے والا دوسروں کے لیے کہہ رہا ہے. قرآن مجید میں کتنے ہی احکام ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ یہود و نصارہ کا کیا، ماضی کے قصص بیان کیے ہیں، ان کی غلطیاں بیان کی ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یہی غلطیاں اگر تم کرو گے تو یہی سلوک جو ان کے ساتھ کیا گیا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. کیا ہم یہ کہہ کر ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے کہ یہ تو یہودیوں کا تذکرہ تھا؟ سو میرے عزیز بھائیوں، اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھیں. کہنے والا جب بھی کہتا ہے، کبھی تذکرہ حکمرانوں کا ہوتا ہے، کبھی کہانی اقوام ماضی میں سے کسی کی ہوتی ہے، کبھی قصہ گزرے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن سمجھانا تو انہی کو مقصود ہوتا ہے جو سن رہے ہوتے ہیں. یہ کہہ کر ساری بات اڑا دینا کہ اس میں ہمارے لیے تو کچھ نہیں تھا. ہر بات میں ہر سمجھنے والے اور سننے والے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے اور جب اسے کہا جائے کہ جو جھوٹ بولے گا اس کی سزا یہ ہے، تو ہر بندے کو سوچنا چاہیے یہ غلطی کہیں مجھ میں تو نہیں ہے، یہ قصور میں تو نہیں کرتا. اگر یہی جرم جو فلاں کا بیان کیا گیا میرے اندر موجود ہے تو جو سزا اس کے لیے بیان کی گئی ہے وہ میرے لیے بھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ آل عمران میں تذکرہ کیا ہے امت کے افتراق و انتشار کا، سوچ و فکر کے تفاوت کا، وحدت، اجتماعیت، اتفاق و اتحاد کے نہ ہونے کا، اور اس کا سبب بیان کیا ہے. جب لوگ اپنی رائے کے مطابق فیصلے کریں گے، اپنی اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت، اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوامر و نواہی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے لیے ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گے. کہا کیا جا رہا ہے اس پہ توجہ نہیں ہوگی، سن لیں گے تو اسے دوسروں کی طرف منسوب کریں گے، یہ تو ان کا مسئلہ ہے. شریعت کے احکامات کو دوسروں کے لیے سمجھیں گے اور خود اپنی ترجیحات کے مطابق
فیصلے کرنے پر اپنے آپ کو مختار سمجھیں گے. فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے پھر اختلافات پیدا ہوں گے، پھر وحدت پارا پارا ہوگی، پھر اجتماعیت ساری ختم ہو جائے گی. اور جب وحدت نہیں رہتی، اجتماعیت نہیں رہتی، تو پھر دنیا کا کوئی کام آپ کامیابی سے کر سکتے؟ یہ ممکن ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمارا عقیدہ کیا ہے موت کے بارے میں؟ کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی موت سے آگاہ، اس کی زندگی 10 سال مزید بھی ہو سکتی ہے، اور 10 منٹ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ جو ایک قید لگا دی نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا معنی یہ ہے تیری فکر و رائے، تیری ترجیح، تیری عقل و دانش، تیری فہم و فراست کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک کام اپنے فہم کے مطابق کرنے جا رہا ہے. تجھے معلوم ہے کہ شریعت کی احکامات اس کے علاوہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کرنے کا حق نہیں دیا، تو جانتا ہے. اس کے باوجود تو اپنی فکر و رائے کو شریعت کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے باوجود کہ تو نے سمجھ لیا میری رائے شریعت کے متصادم ہے، تو بسد ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو شریعت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد تجھے موت آ جائے اور تو چلا ہے شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے. جب دانستہ شریعت کے خلاف منصوبہ بندی کرے گا اور تو اسی حال میں مر جائے گا، تو کبھی سوچا ہے ہمارا حشر کن میں ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، بڑے روشن ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، بدنما ہوں گے، انہیں کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. کبھی تصور کیا یہ باتیں کافروں کی نہیں ہیں؟ جو اعلانیہ اللہ کے دشمن ہیں یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے؟ جنہوں نے شریعت کو مانا ہی نہیں، نبی کو نبی تسلیم کیا ہی نہیں، اللہ کی وحدانیت کے سامنے سر جھکایا ہی نہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ تذکرہ اہل ایمان کا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ پڑھا ہے تم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے تم نے، ایک اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ کی اتباع کا اعلان کیا ہے تم نے. تمہارے لیے ضروری ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکاؤ جیسے حق ہے. حق کیا ہے؟ ان یطاع فلا یعصی. کوئی ایک کام ایسا نہیں ہوگا مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے رب کا حکم یہ ہے اور میں اس کی بغاوت کروں، اس کی نافرمانی کروں، کوئی ایک کام کا بھی مجھے حق نہیں دیا گیا. ان یذکر فلا ینسی، مجھے ہر قانون بناتے ہوئے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے، ہر بات کہتے ہوئے اپنے رب کے احکامات سامنے رکھنے. زندگی میں کوئی ایک لمحہ میرے لیے ایسا روا نہیں ہے کہ جس میں میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکوں. ان یذکر فلا ینسی وان یشکر فلا یکفر. جو کچھ مجھے مل گیا یہ اس کے احسانات ہیں، جو نہیں ملا یہ بھی اس کا احسان ہے. وہ خوب جانتا ہے مجھے کیا دیا جانا چاہیے، مجھے کیا نہیں دیا جانا چاہیے. ہم نے کتنے ہی لوگوں کو اپنی زندگیوں میں دیکھا
اختیارات نہیں ہوتے، بڑے نیک ہوتے ہیں۔ جیسے ہی قوت و طاقت ملی وہ فرعون بن جاتے ہیں، اور وہی رب جس سے پہلے خیر و برکت کی دعائیں کرتے تھے پھر اسی کے قانون کی کھل کے مخالفت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہماری اپنی زندگی میں یہ مظاہرے اور مشاہدے نہیں ہیں؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی، اپنے بگانے سارے آئیں گے، اور وہاں کسی کا مال اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہاں کسی کے لشکر اور زندہ باد کے نعرے لگانے والے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ جو بدماشی کے ذرائع یہاں دنیا میں ہے نا، کوئی دولت کی وجہ سے کمزوروں کو دباتا ہے، کوئی اختیارات کی وجہ سے کمزوروں کو دباتا ہے، کوئی اپنی قوت و شان و شوکت کی وجہ سے غریبوں کا استحصال کرتا ہے، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں صرف اعمال ہوں گے اچھے یا برے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہوگی جس کے نصیب میں ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ سارے تنہا، اکیلے اکیلے، فردن فردن، کوئی کسی کا ماننے والا اور سنبھالنے والا وہاں نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے اس دن بڑے چمکدار ہوں گے، روشن اور سفید ہوں گے، دنیا میں ظلم و ستم سہنے والے، بے بسی سے تڑپنے والے، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، ظلم سے بچنے کے اسباب نہیں تھے، تان و تشنیع سننے پر مجبور تھے، گالیاں سننے پر مجبور تھے، لیکن وہ کھڑے رہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے لیے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، بہت سارے ہوں گے جن کے پاس بڑے وسائل اور شان و شوکت تھی دنیا میں، اپنے حسن و جمال کے سجانے سنوارنے کے ذرائع اور آلات بہت تھے ان کے پاس، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام سیاہ روح کر کے اٹھائے گا والعیاذ باللہ۔ سبب کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اکفرتم بعد ایمانکم، کلمہ تو پڑھا تھا تم نے، لیکن پھر کیا زندگی اس کلمے کے مطابق بسر ہوئی؟ کیا فیصلے اس کلمے کے مطابق کرتے تھے؟ جب کسی کو برا کہتے تھے تو کبھی کلمے سے پوچھا تھا کہ ہمیں حق ہے برا کہنے کا کہ نہیں؟ جب ترجیحات طے کرتے تھے کبھی کلمے سے پوچھا تھا کہ میری ترجیحات میں ٹاپ آف دی لسٹ کیا ترجیح ہونی چاہیے؟ جب قانون سازیاں کیا کرتے تھے، بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے، حکومت ٹرانسجینڈر قانون بنا رہی ہے، بھئی بن گیا ہے، پرانی بات ہے، اب تو صرف چائے کی پیالی میں ایک ابال آیا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ انہی نے بنایا ہے۔ ایک طبقہ جن کی رمضان کی راتیں مسجد نبوی میں بسر ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کی تائید کرنے والا طبقہ جن کا رول ماڈل ریاست مدینہ ہے۔ میں وضاحت کر دوں، میں سیاسی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے سامعین کو بہت مشکل ہوتی ہے، آپ سب سیاسی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم قانون بناتے ہوئے کبھی سوچتے ہو تم کلمہ پڑھنے کے بعد کافر ہو گئے؟ یہ قرآن ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر یہ اعلان کیا تھا ہم جیسے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، کسی پنڈت پروہت گرجا پادری قبر حجر شجر کے سامنے جبین نیاز نہیں جھکائیں گے، ویسے ہی اللہ تیری نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کے کسی اور کے قانون کو قانون نہیں بنائیں گے۔ لیکن تیری ترجیحات کیا ٹھہری؟ کیا رب کی شریعت؟ کیا اللہ کا قانون؟ کیا محمد الرسول اللہ کی پیروی؟ کیا قانون بناتے ہوئے ایک مولوی بیچارہ آج ترامیم کے لیے
اٹھا بولا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ محنت برابر فرمائے. یہ ذلت انسانی تاریخ میں کلمہ پڑھنے والوں کے ماتھے پر کلنک، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک. ارے تم نے کیا کیا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی شریعت کے صریحاً خلاف قانون بنایا. یوم تسود وجوہ، قیامت کے دن یہ چہرے سیاہ ہوں گے. لگاؤ فتویٰ اللہ ذوالجلال والاکرام کی کتاب پر. کتاب یہ قرآن مجید سیاست بیان کرتا ہے، یہ قانون سازی کے ڈھنگ دیتا ہے. مولوی کیا کرے گا اگر حق بیان نہیں کرے گا تو؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. لگاتے رہو نعرے. میں نے گزشتہ خطبے میں ایک حدیث عرض کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ خیانت کرتا ہے، بددیانتی کا مرتکب ہے، نمازی ہونے کے باوجود، روزہ دار ہونے کے باوجود، وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں وہ منافق ہے. تم بناؤ رب کی شریعت کے خلاف قانون، اور یاد رکھو مت الجھنا اس مسئلے میں کہ یہ تو ان کا مسئلہ تھا، ہمارا اس میں کیا ہے. قانون ہم بھی بناتے ہیں. قانون میں اپنے گھر کی ریاست کا مالک ہوں، قانون میں بھی بناتا ہوں. میں اس مسجد کے محراب کا ذمہ دار ہوں، قانون میں بھی بناتا ہوں. قانون آپ بھی بناتے ہیں. یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے. تیری ترجیحات کیا ہیں؟ رب کی شریعت یا تیری رائے یا دنیا کے مفادات یا صرف چدراہٹ؟ اگر یہ سب کچھ ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، پھر اللہ کے لیے سورہ آل عمران کی یہ آیات پڑھنا اور پوچھنا قرآن مجید سے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہوتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتفاق چاہتے ہو، اجتماعیت چاہتے ہو، مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کے، مسجدوں کے، مدرسوں کے، ملکوں کے، علاقوں کے اختلافات مٹا کے وحدت کے ساتھ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، ایک ہی حل ہے اس کا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. تیری رائے کیا ہے؟ تیری ترجیح کیا ہے؟ تیری پارٹی کا منشور کیا ہے؟ تیری اپنی محبت عقیدت کن کے ساتھ ہے؟ کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. ان سب چیزوں کو چھوڑ دو. آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے جو شریعت اتاری ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، تم لڑے ہوئے تھے. اِذْ كُنْتُمْ عَادًا، تم دشمنی پہ تھے. الگ الگ تمہاری سمتیں تھیں، مختلف تمہارے رخ تھے. کوئی بات اکٹھے ہو کے کرنے کے تم قابل نہیں تھے. او میرے بھائیوں، ملک تو بڑے ہوتے ہیں. ایک گھر میں ایک باپ کی 5 اولادیں ہوں، آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اور مسجد کے نمازی ماشاءاللہ، انتظامیہ، عہدے داران، یہ آپس میں اگر لڑائی کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہیں، ہم نے دیکھا. آپ سے زیادہ تجربہ کس کو ہے اس کا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ گھروں کا ماحول ٹھیک رکھنا، کاروبار اچھے کرنے، مسجدوں کا سلسلہ اچھا بنانا، یہ دینی مدارس ہیں اسے صحیح ترتیب پہ لے کے چلنا ہے، یا ملک سنوارنے ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. چھوڑ دو تمہاری اپنی ترجیحات کیا ہیں، اپنے آپ کو جھکا دو کتاب و سنت کے سامنے. کتاب و سنت کے سامنے جھکانا، اللہ اکبر. اللہ کی قسم ہمیں
ہمیں اندازہ نہیں ہے کتاب و سنت ہے کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام آسمان پہ کسی کام کا، کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے اور جبریل کو مخاطب کر کے کہتا ہے، جبریل تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام کا یہ خطاب سن کے جبریل اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے، خضعانا لقولہ. اللہ ذو الجلال والاکرام کے جلال کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کے رعب کی وجہ سے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے اس امر کے وقار اور جلالت شان کی وجہ سے جبریل پر پھڑپھڑاتا ہے اور فرمایا آوازیں یوں آتی ہیں جیسے زنجیریں پتھروں پہ مارنے سے آوازیں آتی. فرشتے اللہ ذو الجلال والاکرام کے احکامات کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. ان کے ہاں وہ کمزوریاں اور عوارض نہیں ہیں جو اللہ نے انسانوں میں رکھے ہیں. انہوں نے ہر صورت میں اطاعت ہی کرنی ہے. یفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم کی جلالت اس قدر زیادہ ہے، اس کی قدر و قیمت اس قدر زیادہ ہے. ادھر سے خطاب ہوتا ہے، اللہ سید الملائکہ کو، ان کے سردار کو مخاطب کرتے ہیں اور وہ پر پھڑپھڑاتا ہے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی وجہ سے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے اس فرمان کے رعب کی وجہ سے وہ یوں کپ کپ آتا ہے، پر یوں اس کے پھڑپھڑاتے ہیں جیسے پتھروں میں زنجیریں مارنے سے آوازیں آتی. اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام سے وہ فرمان سن کے وہ باقی سارے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، جن میں اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور جو ہی ان فرشتوں کی تک یہ آواز پہنچتی ہے کہ ہمارے رب نے کوئی فیصلہ کیا ہے، وہ بھی خضعانا لقولہ، وہ پر پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں اور ویسے ہی خوف کے ساتھ لرزنے لگ جاتے ہیں جیسے سید الملائکہ. ہم تو سنتے رہتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہوتی. بلکہ نہیں، واللہ ہماری حالت یہ ہو گئی، ہم قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں. ہم قرآن پہ حلف اٹھا کے قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فرمایا تم میں سے کچھ ایسے آئیں گے جو اپنے سے پہلوں کی قدم با قدم اور انچ با انچ پیروی کریں گے، ان کے نشانات پہ چلیں گے. صحابہ کرام نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا، اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے؟ یہود و نصارہ، ہم ان کی پیروی کریں گے؟ فرمایا ہاں، حتی لو سلکوا حجر ذب لسلکتموہ، اگر وہ ذب کی حشرات الارض میں سے کسی کی وہ بل میں گھسیں گے تو تم ان کی پیروی میں گھسے ہوگے، وہاں تم جاؤ گے وہاں. اللہ کے نبی یہود و نصارہ، فرمایا ہاں تم یہود و نصارہ کی یوں پیروی کرو گے کہ ان کے نشانات قدم پہ چلو گے. کلمہ تو پڑا ہوا ہے، اس کی حقانیت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ہو کیا رہا ہے مجموعی طور پہ؟ کہاں ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ ہماری وفاؤں کا تقاضا ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کا تقاضا ہے ہم سے. ہم انفرادی حیثیت میں بھی جو جی چاہیں کرتے رہیں، ہمارے کلمے میں کوئی فرق نہیں آتا. ہم اجتماعی حیثیت میں بھی جو جی چاہے کرتے رہیں، ہمارے کلمے میں کوئی فرق نہیں آتا. واللہ خوف آتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کے عذاب کا، اس کی پکڑ کا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درس ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لعن اللہ الواشمات والموتشمات والموتشمات. اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ خوبصورتی کے لیے سرما بھروانے والی عورتیں
مصنوعی تیل بنوانے والیاں، آگے عورتیں جو کچھ کرتی ہیں پتہ ہے آپ سب کو. فرمایا اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے. اپنی شکل و صورت تبدیل کرتی ہیں حسن و جمال کے لیے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی بنائی ہوئی شکل و صورت میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. لعن اللہ نے ان پہ لعنت کی. ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا عبداللہ آپ کہتے ہیں اللہ نے لعنت کی، میں نے تو سارا قرآن مجید پڑھا ہے، مجھے تو کہیں یہ آیت نہیں ملی کہ اللہ نے حسن و جمال کے لیے اپنی شکلیں تبدیل کرنے والیوں پر لعنت کی ہو. اور یہاں توقف کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، شکل تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے یا جنس تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے بات. شریعت کا معیار کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی حدیث تو مولوی صاحب لبھی نہیں، رسول اللہ نے تو منع کیتا ہوئے. یہ سن لو حدیث اور لے جاؤ یاد کر کے. لعن اللہ کی لعنت جس نے اپنے نقش و نگار تبدیل کیے، جس نے اپنی حیت بدلی، جس نے سرمے بھروائے، مصنوعی تل بنوائے، حسن و جمال کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی تخلیق کو تبدیل کیا. ارے جس نے چہرے پہ یہ ساری جراحت کی اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے، اور جس نے جنس ہی تبدیل کر دی اس پہ کیا ہوگا؟ اور جنہوں نے تبدیلی جنس کو آئینی قانونی حیثیت دی، ان ہیجڑوں کا کیا بنے گا؟ وہ عورت کہتی ہے میں نے تو نہیں دیکھا قرآن مجید میں نے تو سارا پڑھا ہے. فرمایا تو نے سارا پڑھا ہے، تو نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو قانون تمہارا نبی دے وہ رب کا قانون ہے، اسے اختیار کر لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. میں لعنت اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے. وہ عورت پھر کھڑی ہوئی، اس نے کہا حضرت آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، آپ کی گھر والیاں بھی یہ کرتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بی بی جاؤ میرے گھر میں، ام یعقوب اس کا نام ہے، بنو اسد کی ہے، اور قرآن مجید کی عالمہ قاریہ ہے، جو عبداللہ ابن مسعود حبر هذه الملہ مفسر قرآن کے سامنے، فقیہ امت کے سامنے کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے، میں نے یہ حکم کہیں نہیں دیکھا، وہ کتنی بڑی عالمہ ہوگی. میں واللہ سوچتا ہوں اسمبلی میں کوئی ایک اس عورت کی 10ویں حصے کی غیرت رکھنے والا بھی ہوتا تو یہ بغیرتی اس ملت کے ساتھ نہ ہوتی، یہ ذلت ہمارے چہرے پہ نہ لگتی جو آج لگی. اس نے کہا آپ نے دعویٰ کیا قرآن مجید میں، دلیل دی، اللہ نے کہا ہے تمہارا رسول جو فرمائے وہ میری طرف سے ہے. اس نے کہا آپ کے گھر والیاں کرتی ہیں. فرمایا جاؤ میرے گھر میں جا کے دیکھو، جا کے دیکھ کے آؤ میرے گھر کی عورتوں کو. اگر ایسا ہوا تو ہم اس کا معقول انتظام کریں گے. یہ بی بی گئی واپس آئی، اس نے کہا عبداللہ تو نے سچ کہا، تیرے گھر میں یہ عیب نہیں ہے. اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں بی بی اگر میری گھر والی یہ کرتی تو میں کبھی اس کے بستر کے قریب نہ جاتا. شریعت یہ حق رکھتی ہے ہم سے، شریعت یہ تقاضا رکھتی ہے ہم سے، صرف نعرے لگانا اور باتیں کرنا اور کام کوئی ایک سیدھا نہ کرنا. اللہ اکبر. قانون بنتے ہیں، مانتے سارے ہیں، تسلیم سارے کرتے ہیں. سیدنا سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں چھوٹا بچہ تھا،
ایک یہودی کھڑا مدینہ منورہ کے مشرکوں سے بحث کر رہا تھا اور آخری نبی کے متعلق باتیں کر رہا تھا، جنت اور جہنم کی تقریر کر رہا تھا۔ مشرک تو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ان کا یقین نہیں تھا۔ یہ یہودی تھا اور مشرکوں سے بحث کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا، اس نے لمبی بات کی۔ مشرکین نے کہا تو کہتا کہ آخری نبی آئے گا، کب آئے گا؟ یہ یہودی کہتا ہے، سلمہ کہتے ہیں میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اس بچے کی عمر لمبی ہوئی تو ہماری معلومات کے مطابق اس بچے کی زندگی میں آخری نبی آ جائے گا۔ سلمہ کہتے ہیں کچھ ہی وقت گزرا، ابھی وہ یہودی زندہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے۔ کہتا ہم تو مسلمان ہو گئے، فآمنا بہ وکفر، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ حالانکہ سلمہ کہتے ہیں جب کی یہ بات ہے، جب ان کی بحث چل رہی تھی میں بچہ تھا، مجھے ان باتوں کا احساس و ادراک نہیں تھا، لیکن ہماری زندگیوں میں سید الانبیاء تشریف لے آئے، فآمنا بہ وکفر، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس سے، اللہ کے بندے تو وہی نہیں ہے، وہ فلاں محلے میں کھڑے ہو کے تو نے بحث کی تھی، تو جنت اور جہنم کی باتیں کرتا تھا، تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی وعیدیں سناتا تھا، تو کہتا تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو رب کی وحدانیت کی باتیں کرتا تھا اور آخری نبی کی باتیں کرتا تھا۔ آخری نبی تو آ گئے، کیا یہ وہی نہیں ہے جن کے بارے میں تو باتیں کرتا تھا؟ اس نے کہا تیرے ساری باتیں ٹھیک ہے، میں نے ان سے بحث کی تھی، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا، وَلَيْسَ بِهِ، لیکن میں اس پر کلمہ نہیں پڑھ سکتا، حسدن بغین، میں بس میں ہوں نا، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہی مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بغین، یہ سرکش ہو گئے۔ کیوں سرکش ہو گئے؟ حیی بن اخطب، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ واقعہ لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، ابھی مدینہ کے نواح میں تھے، قباء میں۔ حیی بن اخطب سردار تھا اپنے قبیلے کا، جس کی بیٹی ام المؤمنین بننے کا شرف پائی، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں بنی۔ خیبر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں فتح کیا تو انہیں لے کے آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور پھر انہیں آزاد کر کے مسلمان بنا کے اپنے عقد نکاح میں لیا۔ سردار تھا اور بہت بڑا دانا تھا، یہ اور اس کا بھائی دونوں آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ واپس لوٹے تو چھوٹے نے بڑے سے پوچھا، ہاں جی کیا خیال ہے، یہ کیا وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ آخری نبی ہوں گے؟ وہ یہی کہتا ہے وہی، لیکن چونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں اور یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسحاق میں سے نہیں ہے، اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ جس کے مقدر میں تھا اللہ نے اسے اسلام عطا کر دیا، جو بدبخت تھا جاننے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ میرے بھائیوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دعووں کے ساتھ اسلام کا حق ادا ہو جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نعرے لگانے سے ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی۔ حکمران اپنی جگہ پہ جواب دہ ہیں، ہم بھی تو جواب دہ ہیں کہ نہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کیا دین ہماری ترجیح ہے؟ کیا گھر کے مسئلوں میں، کاروبار میں، مسجد کے معاملے میں، مدرسے کے انتظام میں، کیا لین دین کے مسئلے میں، شادی بیاہ کے مسئلوں میں دین ہماری ترجیح ہے؟ اگر دین ترجیح ہے تو دین تو وحدت پیدا کرتا ہے، دین تو اتفاق سکھاتا ہے، دین تو اجتماعیت کا درس دیتا ہے، پھر ہم مختلف کیوں؟ پھر ہمارے چہرے بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر ہم الگ الگ رخوں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر اس قدر شدید ترین اختلافات کیوں ہیں ہماری طبیعتوں میں، اور ہمارے لہجے اتنے ترش کیوں ہیں ایک دوسرے کے متعلق؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنی اناؤں کو ذبح نہیں کیا،
ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، لیکن ہماری ترجیح یہ کلمہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھا، جبلہ بن احم غسانی اپنے علاقے کا سردار ہے، بادشاہ ہے، اسے دعوت دی کہ انسان بنو، کلمہ پڑھو، نہیں تو محمد رسول اللہ کے سپاہی تیری گردن ناپیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ عمر بن خطاب بڑے خوش ہوئے، اس نے کلمہ پڑھا، کوئی تقریباً 150 اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ میں آیا، عمر بن خطاب کی مصاحبت میں رہا، بہت عزت و اکرام کیا کہ قبیلے کا سردار ہے، علاقے کا بادشاہ وڈیرا ہے۔ موسم حج آیا تو حج کے لیے ساتھ چل نکلا۔ بعض روایات میں ہے رستے میں تھا، بعض میں ہے حرم کعبہ میں تھا۔ ایک غریب آدمی، اس کا پاؤں اس کے لباس شاہی پہ آ گیا، بگڑ گیا اور تھپڑ مار دیا۔ بات سمجھیے ذرا، اس کے خون جاری ہو گیا، عمر بن خطاب کی عدالت میں کیس چلا گیا، امیر المومنین میں غریب ہوں، اس نے مجھے مارا ہے۔ اسے بلایا، جبلہ تو نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی اسے مینرز نہیں ہے، ایٹیکیٹس نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے لباس پہ اس نے پاؤں رکھا۔ فرمایا پاؤں رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے، تھپڑ مارنا جرم ہے۔ عمر فرماتے ہیں تھپڑ مارنا جرم ہے، خون بہانا جرم ہے، تجھے موقع دیتا ہوں، جا ایسے بھاؤتاؤ کر لے، اپنا معاملہ نپٹا لے، معافی مانگ لے، ہدیہ فدیہ ادا کر دے، اسے راضی کر لے، وگرنہ عمر میرٹ پہ فیصلہ کرے گا۔ وہ بگڑ گیا، انا مالک، عمر میں بادشاہ ہوں، وہ سوقا، اور یہ غریب آدمی بکریوں کا چرواہا، آپ اسے مجھ سے بدلہ دلوائیں گے؟ یہ میرے چہرے پہ مارے گا، آپ نے اسے میرے برابر کر دیا۔ فرمایا عمر کون ہوتا ہے کسی کو اوپر کرنے والا اور نیچے کرنے والا؟ یہ تو آسمان کے رب کا قانون ہے کہ شریعت کے میزان میں سارے برابر ہیں، تو بادشاہ ہے، وہ فقیر ہے، لیکن عمر تجھ سے بدلہ دلوائے گا۔ بھاگ گیا رات کو۔ اکفرتم بعد ایمانکم، شریعت کے قاعدے کو نہیں مانا۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں رب کا احسان ہے ہم پہ، اس نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، وگرنہ جس قسم کے کرتوت ہے نا ہمارے، اللہ نے اسے ننگا کر دیا۔ وہ اچھے لوگوں کا زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، یہ بھاگ گیا رات کو، بدلہ نہیں دینا، اسلام چھوڑا، دوبارہ عیسائیت اختیار کر لی اور مرتد ہو کے مرا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، فرمایا میری امت کو داء الامم نام کی ایک بیماری لگے گی۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ داء الامم کیا ہے؟ یہ کیا ہے داء الامم؟ فرمایا العشر والبطر، کبر و غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی رائے کو ہر چیز پہ فائق سمجھنا، اپنے آپ کو اتنا زیادہ فہیم و صاحب بصیرت سمجھنا کہ شریعت کی بھی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے۔ العشر والبطر، اپنی بڑائی کے ذوق میں شریعت کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، علم کا میزان کیا ہے، علم کی قدر و قیمت کیا ہے، شریعت مجھ سے کیا چاہتی ہے، نہیں، بس یہ چونکہ بڑا ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، یہ بادشاہ ہے، رون دے شریعت کو جیسے چاہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التکاثر، دوسری چیز مزید کی ہرس، والتنافس فی الدنیا، دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن، میرے جیسا کوئی نہ ہو. اللہ اکبر، کاش کے عبادت میں کبھی یہ مقابلہ کیا ہوتا، کاش کے اثار میں بندگی میں کبھی یہ سوچ پیدا ہوئی ہوتی، کاش کہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں کبھی یہ غور کیا ہوتا کہ میرا بچہ اتنا اچھا ہو کہ اس جیسا اور کوئی نہ بنے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، فرمایا مسلمان کی مثال ایک درخت کسی ہے، کیا جانتے ہو وہ درخت کون سا؟ جید اور کبار صحابہ کرام موجود ہیں، جواب نہیں دیا، معلوم نہیں تھا. ابو بکر و عمر بھی موجود ہے اس مجلس میں رضی اللہ عنہما، اور چھوٹے سے بچے عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں. اٹھے، مجلس سے نکلے، اپنے باپ سے کہتے ہیں بابا مجھے پتا تھا. بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، میرے انکلز، میرے وڈیرے بیٹھے تھے، اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں جسارت کروں، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ مثال کھجور کے درخت کی ہے. عمر فرماتے ہیں بیٹے اگر یہ بات تو کہہ دیتا تو میرے لیے دنیا کی بہت بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت تھی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں ان کے سوال کا جواب میرا بیٹا دیتا. اپنی اولادوں کے متعلق یہ سوچا کرو. ایم پی اے ایم این اے بنتا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ کے کاروبار کو کتنے اچھے انداز سے سنبھالتا ہے. کاشتکار کا بیٹا کاشتکار ہی ہوتا ہے، اسے سکھانا نہیں پڑتا، وہ سنبھال لے گا آپ کا کاروبار. لیکن اس کی فکر کرو، یہ کاروبار اس کی فکر کرو، قیامت کے دن جب اس کے بارے میں سوال ہوگا تو وہاں ہمارا جواب کیا ہوگا. عمر فرماتے ہیں اگر تو اس مجلس میں سید الکونین کے سوال کا جواب دے دیتا تو مجھے دنیا کی بہت بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ مرغوب تھا. التکاثر، دنیا زیادہ ہونی چاہیے. التنافس فی الدنیا، دنیا میں کمپٹیشن لگا ہوا ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی، یہ داء الامم، یہ بیماری اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، اپنی رائے کو شریعت پر فائق سمجھنے کی، اپنی عقل و دانش کی وجہ سے قوانین شریعت کو روندنے کی. وہ پارلیمنٹ کرے یا چیچا وطنی کے رہنے والے کریں، جرم برابر ہے. ہاں، اس جرم کے نتیجے میں بننے والے قانون کی وسعت جس قدر زیادہ ہوگی عذاب اسی قدر زیادہ ہوگا. والعیاذ باللہ. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، شریعت کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کے متعلق کچھ سوچنا. دنیا کی ہرس ہے، دنیا میں مقابلہ لگا ہوا ہے. والتباغض، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغض پیدا ہوتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، شریعت کے سامنے سرنڈر کر دے تو پھر محبت پیدا ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرتا ہے، اللہ آسمان پہ فیصلہ کرتا ہے اور فرشتوں میں اعلان کرتا ہے وہ فلاں بندہ میری رضا کے لیے اپنا آپ مٹا کے میری شریعت کے تابع ہو گیا، گواہ ہو جاؤ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور وہ فرشتے زمین پہ پھر سارے انسانوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں اس مومن کی محبت القاء کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا بھر کے مومن اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جو بدبخت ہوتا ہے، شریعت کا انکار کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے جیسے ہو رہا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر آسمان پہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ وہ بدبخت ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. پھر اس کی نفرت انسانوں کے اہل ایمان کے دلوں میں القاء کر دی جاتی ہے. التباغض، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی خو اور شریعت سے اپنے آپ کو، اپنی رائے کو فائق سمجھنا، اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. بغض حسد کو جنم دیتا ہے، حتیٰ یکون البغی، اور بغض و حسد کے نتیجے میں پھر بغاوت اور لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے بھائیوں، قانون شریعت کے خلاف پارلیمنٹ میں بنے یا کسی کے گھر میں بنے، نہ وہاں قابل قبول ہے نہ یہاں قابل قبول ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی کو مرد پیدا کیا، کسی کو عورت پیدا کیا، تیسری کوئی چیز بطور جنس اللہ نے پیدا نہیں کی۔ یہ جو درمیانی طبقہ ہے یہ تخلیقی نقص ہے، یہ جنس نہیں ہے، یہ تخلیقی نقص ہے۔ اس کے متعلق شریعت کے قانون موجود ہیں، سب کچھ واضح ہے۔ جو پارلیمنٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کے خلاف کام کرے گی، سچی بات یہ ہے وہ اعلانیہ بغاوت کرنے والے یہ جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ جاءہم البینات، دلائل آ گئے ان کے پاس، کتاب و سنت واقف ہیں، علماء تو ان کے گھروں کے چوکیدار ہیں۔ کوئی ایک ان کا وڈیرا مر جائے تو 3600 مولوی جنازہ پڑھانے کے لیے لائن میں لگا ہوتا ہے کہ چودھری کا باپ یا ماں مر گئی، ہم نے جنازہ پڑھانا۔ پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ سچی بات ہے، یہ کوئی صحو نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، بغاوت ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، بغاوتوں کو زیادہ دیر معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔